الرحمن الرحیم قالت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا یا بنیہ الجار ثم الدار۔ ناظرین کرام، مومنین کرام، ایام فاطمیہ کی مناسبت سے سیدہ کونین سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت اور آپ کے نورانی کلمات میں سے انتہائی اہم پیغام پیرنٹس کے نام، والدین کے نام لے کر آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کل اگر ہم خاندانی نظام زندگی میں دیکھیں، فیملی سسٹم میں دیکھیں، تو اس مادیت دور کی وجہ سے، خصوصاً ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہماری خاندانی زندگی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ ہر والدین آج اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے فکر مند ہے، خصوصاً تربیت کے حوالے سے، کیونکہ آج آپ کے گھر میں ہیں لیکن آپ کا بچہ یا آپ کی بچی پوری دنیا تک ان کی اپروچ اس وقت ٹیکنالوجی کی وجہ سے ممکن ہے۔ ایسے میں ہمارے لیے ایک آئیڈیل چاہیے، ہمارے لیے ایک نمونہ عمل چاہیے کہ اس کو فالو کر کے ہم اپنی اولاد کی بہترین انداز میں تربیت کر سکیں۔ تو اگر کائنات میں ایک سب سے بہترین گھرانہ اگر کوئی ہے جو ہمیں اولاد کی تربیت کے جو ہے وہ راز سکھائیں یا تربیت کے بہترین اصول سکھائیں، نہ صرف سکھائیں بلکہ عملاً کر کے بتائیں، تو وہ کائنات میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ خوبصورت گھرانہ ہے، جس گھرانے کی تربیت کے نتیجے میں حسن مجتبیٰ جیسی ہستی، حسین سید الشہداء جیسے ہستی، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جیسی ہستی، ام کلثوم سلام اللہ علیہا جیسی ہستی اس کائنات میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو ناظرین کرام، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو گھرانہ ہے وہ والدین کے لیے اولاد کی تربیت کے حوالے سے بہترین گھرانہ ہے، جس سے ہم ایک ایک لمحے کے لیے درس عمل لے سکتے ہیں۔ انہی میں سے ایک پیغام، کتنا خوبصورت پیغام ہے اس نورانی فرمان میں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شب جمعہ کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں مشاہدہ کر رہا ہوتا ہوں کہ ہماری مادر گرامی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے وہ اس پوری شب میں خداوند متعال کی درگاہ میں جو ہے وہ عبادت کے لیے قیام فرماتی ہے، عبادت انجام دے رہی ہوتی ہے۔ اور جب دعا کا وقت آتا ہے، یعنی عبادت انجام دینے کے بعد جب وقت فجر دعا کا وقت آتا ہے تو مادر گرامی ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتی ہے، تمام مومنین مومنات کے لیے دعا فرماتی ہے، اپنی پڑوسیوں کے لیے دعا فرماتی ہے، ہر ایک کے لیے زہرا خداوند متعال کی برگاہ میں دعا فرماتی ہے، لیکن زہرا اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی۔ جب یہ دیکھا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اس وقت امام حسن مجتبیٰ کا بچپنا ہے، اپنی مادر گرامی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، مادر گرامی آپ نے ہر ایک کے لیے دعا کی، اپنے لیے کچھ آپ نے نہیں مانگی، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اپنے لیے بھی کچھ دعا فرماتی۔ تو فاطمہ زہرا سلام علیہا ارشاد فرماتی ہے، یا بنیہ الجار ثم الدار، اے میرے پیارے بیٹے، پہلے پڑوسیوں کا حق ہے پھر گھر کی بات آتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر جناب زہرا اپنے بیٹے کو جہاں عملی یہ درس عمل دے رہی ہیں کہ خداوند متعال کی عبادت کا عملی ایک نمونہ پیش کر رہی ہے، وہاں پر دوسری طرف یہ کتنا اخلاقی پیغام دے رہا ہے، انسانیت کا درس دے رہا ہے، ایثار کا درس دے رہا ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کا درس دے رہا ہے کہ پہلے پڑوسیوں کا حق ہے پھر گھر کی بات کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھرانے کے اصولوں کا اگر ہم مطالعہ کریں، بلکہ ان کے عملی جو نمونے عمل ہیں ان کا مطالعہ کریں، تو ایک ایک لحظے کا ہمیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھرانے سے اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمیں اصول ملتے ہیں، ہمارے لیے درس عمل ملتے ہیں۔ اگر ان اصولوں کو ہم فالو کریں تو ہمارا گھرانہ جو ہے وہ ایک خوشحال گھرانے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ہمارے اولاد کی بہترین تربیت جو ہے وہ جناب زہرا کی سیرت کی روشنی میں ممکن ہے۔ اس حوالے سے آخر میں مومنین کی خدمت میں ایک کتاب کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت میں، ان کے سیرت طیبہ کی روشنی میں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کے لیے نمونہ عمل کو اخذ کریں، اس کا مطالعہ کریں، تو آیت اللہ ابراہیم امینی کی جو کتاب ہے ایک مثالی خاتون کے نام سے، اس کا اردو میں بھی ترجمہ آ چکا ہے،
اس کتاب کا اگر آپ مطالعہ کریں، انہوں نے بہترین انداز میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ سے اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو اصول ہیں، جو عملی درس عمل ہیں، ان کو اس کتاب میں جمع کیا ہے، اور آج کل کے حالات کے مطابق ان موضوع کو جو ہے وہ ان موضوعات پر انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر ان پر ابحاث کی، ان پر بحث کی ہے۔ وہ ایک بہترین کتاب ہے۔ اس کی روشنی میں ہم اپنے گھرانے میں اگر عملی طور پر ان اصولوں کو فالو کریں اور ان کو نافذ کریں تو یقیناً ہم اپنی اولاد کی بہترین انداز میں تربیت کر سکتے ہیں۔ دعائے خداوند متعال ہم سب کو اپنے اولاد کی، اپنے آنے والے نسلوں کی بہترین انداز میں سید کونین سلام اللہ علیہ کی سیرت کی روشنی میں تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔